میں ہوں مظفر بھٹی اور اس وقت موجود ہوں بینک روڈ راولپنڈی صدر. جی ہاں، راولپنڈی صدر کے بینک روڈ پر راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ اور ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ بورڈز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس بینک روڈ کو واکنگ اسٹریٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے تبدیل کرنے کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک جو ہے اس میں نہ کوئی گاڑی آ سکتی ہے، کار آ سکتی ہے، نہ کوئی موٹر سائیکل آ سکتی ہے. البتہ اس کو واکنگ اسٹریٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے گو کہ یہ تاجر برادری بھی یہی کہتی ہے کہ یہ اچھا اقدام ہے راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کی طرف سے یا ملٹری لینڈ کی طرف سے. لیکن اس کے لیے سب سے ان کے لیے جو مین ایشو ہے وہ ہے ان کا یہاں پر آنے والے کسٹمرز، آنے والے جو گاہک ہیں ان کے لیے پارکنگ کا. اب ظاہر ہے کہ ایک تو بحیثیت ہم پاکستانی اتنے بہت زیادہ آلسی ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم اپنی کار، اپنی گاڑی شاپ کے سامنے کھڑی نہیں کرتے اس وقت تک ہمیں خریداری کا مزہ نہیں آتا. تاہم یہ کہتے ہیں کہ پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو گاہک ہے، ہمارا جو کسٹمر ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گیا ہے، اور یہاں پر ہم فاقہ کشی کے قریب پہنچ چکے ہیں کیونکہ سیلز مین کی تنخواہوں کا ایشو ہے، دیگر ملازم ہیں. تو اس سلسلے میں ہم یا پوری تفصیلی آج بات کریں گے. یہاں کے جو راولپنڈی کینٹ کے جنرل سیکرٹری ظفر قادری صاحب ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ آیا یہ آج کا جو آپ کا 7 جنوری کا جو پروٹیسٹ تھا، اس کو جو آپ نے کال کیا تھا اور ایک بھاری تعداد میں، بھاری اکثریت سے لوگ یہاں پر جمع ہوئے آئے، اس کو بالکل جناب مختصر سے وقت میں اس کو ختم کر دیا گیا. کیا اس کی کیا حکمت عملی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے کی طرح یہ بھی آپ کو راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ یا دیگر انتظامیہ کی طرف سے لالی پاپ دیا گیا ہو اور صرف آپ کا ٹیمپو جو ہے اس کو سلو کرنے کے لیے کیا ہو؟ جی قادری صاحب، اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ سر، اس طرح ہے کہ یہ ہماری اس میں پہلی کال تھی. اس سے پہلے ہم نے اس دن پریس کانفرنس کی جس میں جو 40 سالہ میری تاریخ ہے اس سے اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا. یہ ان کو پتہ تھا. پھر ان کا خیال تھا کہ یہ شاید یہ دوبارہ نہ ہو. لیکن جو آج ہماری کال تھی اس میں سب اداروں نے ہم پہ بہت فوکس رکھا ہوا تھا، اور اللہ کی مہربانی سے تاجر اتحاد نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے تاجر ایک ہیں اور کسی وقت بھی وہ باہر نکل سکتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا جی کہ ہمارا ایک عادت ہے، شیڈول ہے کہ لوگ دکان کے آگے آتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس بینک روڈ پہ آئیں گے، انٹر ہوں گے، آپ کا 5 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں ہو رہا ہے. اور وہ جو بندے کو پارکنگ نہیں ملے گی، جو اس کو سپیس نہیں ملے گی، آپ کا بینک روڈ بند ہے، آپ کا KFC روڈ بند ہے، آدم جی روڈ بند ہے، آپ کا سعدی روڈ بند ہے، کشمیر روڈ بند ہے. اتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہے کہ کسٹمر ہمارے ادھر سے باہر نکل رہا ہے. وہ چلا گیا، اب جا کے کمرشل مارکیٹ میں چلا گیا، اسلام آباد میں چلا گیا ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ 2008 میں ایک واقعہ ہوا تھا جو گکھر پلازہ گرا. اس کے گرنے کے بعد ہمارا کسٹمر سے نکل چکا تھا. ہمارا جو صدر کا کسٹمر آتا ہے وہ ایبٹ آباد سے آتا ہے، میرپور سے آتا ہے، اٹک سے آتا ہے. ان علاقوں سے آ کے وہ ادھر میں شاپنگ کرتا ہے. یہ کمرشل ہب ہے ایک. یہ واکنگ اسٹریٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو واکنگ اسٹریٹ بنا دیں، آپ آگے پیدل چلنے کے لوگ چلیں. آپ کا فلو چلے گا. جس جگہ بھی آپ کو اس طرح کے اسپیس ملیں گے آپ کو لوگ ادھر آئیں گے. لیکن ہم سے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو شاپس ہیں وہ بالکل خالی ہیں. لوگ چل رہے ہیں، وہ میٹرو سے اترتے ہیں، ادھر سے چلنا شروع کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ان کے لیے آسانی ہے. جو عام پبلک ہے، جو کسٹمر نہیں ہے ہمارا، وہ ان کے لیے آسانی ہے. باقی جو کسٹمر ہمارا آ رہا ہے وہ اس جگہ سے خالی ہوتا ہے. آپ جب دکانوں کا سروے کریں اس میں جا کے دیکھیں ہماری دکانیں خالی ہوتی ہیں، لوگ بھرے ہوتے ہیں. اور یہ انہوں نے ایسی زیادتی کی ہم سے کہ ہمارا معاشی قتل کیا انہوں نے. اور انہوں نے اس میں ہمارے ساتھ ہم اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر ہیں، اس میں کس جگہ یہ نوٹ نہیں تھا کہ آپ نے یہ اس کو پیڈسٹرین کرنا ہے یا اس روڈ کو بلاک کرنا ہے. یا اس میں دیکھیں ہمارے پاس ایک پارکنگ ہے جو پٹوار 1 ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس پارکنگ کوئی نہیں ہے. آپ نے وران میں کہا جی ہم آپ کو وران دیں گے، وران میں دوسرے دن اپنی وہ گاڑیاں جناب کھڑی کر دی. کون اپنی 28 کنال کی زمین ان کو دے گا؟ یہ اپنی ایک کو صرف میرا خیال 40-50 کروڑ کی ان کی جگہ ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. لوگوں کی 28 کنال کی جگہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کے واقعات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی سے ہمارا کبھی دل نہیں کرتا کہ اپنی دکان بند کر کے باہر آئیں. بے شک ہمارا تھوڑا کام ہو یا بڑا کام ہو، لیکن مجبوراً ہمیں آنا پڑا کہ ہم نے اپنی دکانیں بند کی.
اپنا جو اس ہمارا معاشی قتل تھا، ہمارے بچوں کا جو روزگار جو یہ چھین رہے تھے، اس کے لیے ہم آئے، اور اللہ کی مہربانی سے ہماری جو اتحاد تھا اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا۔ انہوں نے آج ہمارے پاس اس سے پہلے جو ہماری کال تھی اس سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے ہم سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کو پوسٹ پون کریں۔ ہم نے کہا ہم پوسٹ پون نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ہے کہ اس کو کریں گے، اس میں اعلان کریں گے کہ ہمارے ساتھ جی آپ کا معاہدہ ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری ان کے ساتھ بیٹھک ہوگی، اس میں ہم طے کریں گے کہ ہم نے کس طریقے سے کھولنا ہے، کس طرح ہم نے پارکنگ کرنی ہے، کس طریقے سے چلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ہاں بالکل، ظفر قادری کا یہ کہنا ہے کہ یہ بینک روڈ بزنس ہب ہے، یہ کوئی واقعے کا اسٹریٹ نہیں ہے کہ صرف آنے جانے والے لوگوں کے لیے اس کو مختص کر دیا جائے، اور ہم مجبوراً باہر آئے ہیں، ہمارا حق ہے، ہم احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، اور وہ ہم نے احتجاج ریکارڈ کروا دیا ہے۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ ہم سے رابطہ کیا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم 2 دن تک جو ہے آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں، ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کی طرف لے جائیں گے۔ مظفر بھٹی، مان ٹی وی، بینک روڈ، راولپنڈی صدر۔